بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2019، آج میں آپ کے سامنے 12ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اس پارے کی ابتدا ہوتی ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں جو بھی مخلوق ہے اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے، اور اللہ ان کے ٹھکانوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ انسان سے ایک شکایت کی گئی ہے کہ انسان کو جب ہم رحمت چکھاتے ہیں، کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اترانے لگتا ہے، اور جب انسان کو کوئی غم ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو جس کا اللہ پر یقین ہوتا ہے اسے جب خوشی ملی تو وہ اتراتا نہیں ہے بلکہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب غم ملے تو وہ مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جس نے غم دیا ہے وہ غم دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کا ایمان نہیں ہے وہ غموں میں مایوس ہوتے ہیں اور خوشی میں اترانا شروع کر دیتے ہیں۔ چیلنج کیا گیا، ام یقولون افتراہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن گھڑ لیا ہے۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، تو تم اس جیسی 10 صورتیں گھڑی بھی بنا کے لے آؤ، اور اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ سورہ ہود کا نام جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام پر ہے، جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ تو اس صورت میں پیغمبروں کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر نوح علیہ السلام کے بعد قوم آئی تھی ہود علیہ السلام کی قوم، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، پھر قوم سمود آئی۔ تو یہ اسی ترتیب سے ان قوموں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے اس قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ فقال الملأ الذین من قومہ، قوموں نے کیا اعتراض کیا، ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اور دوسری خرابی کیا ہے کہ اراذلنا بادی الرأی، کہ جو لوگ قوم میں سب سے پست ترین لوگ ہیں، غریب طبقہ ہے، وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ہم پر فضیلت نہیں دی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم دلیل کو دیکھو، دلیل کے لحاظ سے میں حق پر ہوں، تو یہ حق تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیسے زبردستی اس حق کو تمہارے اوپر تھوپ دوں، اور میں تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر اللہ پر ہے، اور تمہارے کہنے سے میں ان غریب لوگوں کو، قوم کے پس لوگوں کو اپنی محفل سے نکال نہیں سکتا۔ من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول الذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور جن غریبوں کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ ان کو خیر ہی نہیں دے گا، تو اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، دوسرے مقام پہ آتا ہے 950 سال نوح علیہ السلام نے ترغیب دی۔ تو نوح علیہ السلام نے جب اتنی لمبی دعوت دی ہے تو قوم کہنے لگی قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح بہت عرصہ ہو گیا تیرا ہمارے ساتھ جھگڑا ختم نہیں ہو رہا، فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ عذاب لے آ۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ نے اگر چاہا تو عذاب بھیج دے گا وہ، لیکن تم اس کو ہرا نہیں سکتے، اور میں تو تمہاری خیر خواہی چاہتا تھا مگر تم خیر خواہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اوحی الی نوح، نوح کی طرف وحی کی گئی کہ اب کوئی بھی مزید ایمان نہیں لے کر آئے گا، واصنع الفلک باعیننا، ہماری نگاہوں کے سامنے آپ کشتی تیار کریں، اور اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ پوچھنا، یہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، جب بھی قوم کے سردار لوگ گزرتے سخروا منہ، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ فرمایا ان تسخروا منا، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑانے والے ہیں، اور تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کس کو ذلیل کرنے والا عذاب کس کے پاس آنے والا ہے، اور کون ہے جس پر ہمیشہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور پانی ابلنا شروع ہو گیا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں لے کے ڈال دیں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، ہاں جس پر عذاب آنا ہے آپ کے اہل و عیال میں اس کو آپ نہیں بچا سکتے اللہ کے عذاب سے۔ اور حکم دیا گیا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اللہ کے حکم سے یہ چلے گی، اللہ کے حکم سے یہ رکے گی، ان ربی لغفور الرحیم۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ پہاڑ کی طرح کشتی پانی میں چل رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے بیٹے کو پکارا جو کنارے پر کھڑا تھا، یا بنی ارکب معنا، ہے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل،
کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے وہی جس کو اللہ ہی بچانا چاہے۔ اور اسی دوران ایک موج آئی ہے، فکان من المغرقین، اور وہ بیٹا بھی ہلاک ہو گیا۔ قیل یا ارض ابلعی ماءکی، جب سب ہلاک ہو گئے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین تو پانی کو نگل لے، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تو پانی کو اکھاڑ کے ختم کر دے، وغیض الماء وقضی الامر، پانی خشک ہو گیا اور معاملہ فیصلہ سنا دیا گیا، واستوت علی الجودی، اور جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور۔ ونادى نوح ربہ، نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل و عیال میں سے تھا، اور تیرا وعدہ تو سچا تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو بچائے گا اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال یا نوح، اللہ فرماتے ہم نے نوح سے کہا انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا، لہذا اس بات کا مجھ سے سوال دوبارہ نہ کر۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے استغفار کیا، پناہ مانگی کہ میں ایسا سوال کروں جس سے تو ناراض ہو۔ قیل یا نوح اہبط بسلام، اے نوح اب سلامتی کے ساتھ اس پہاڑ پر اتر جا، برکتوں کے ساتھ تجھ پر بھی اور جو لوگ تیرے ساتھ ہیں ان پر بھی برکتیں نازل ہوں گی، اور یہ ایک قوم ہے جو بسے گی، اور پھر جن میں سے جو نافرمانی کریں گے یمسہم منا عذاب علیم، دوبارہ ان کو میرا دردناک عذاب آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو سمجھایا کہ تمہارے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تم سے اس دعوت اور تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں لیتا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ تو وہ قوم کہنے لگی ما جئتنا ببینہ، اے ہود کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس برحق ہونے کی، ما نحن بتارک آلہتنا عن قولک، تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ کہتے ہیں تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے تو انہوں نے تجھے کچھ کر دیا ہے۔ تو اس ہود علیہ السلام نے کہا تم گواہ رہو کہ میں تمہارے ان معبودوں سے بری ہوں، اور تم سب میرے خلاف مل کے تدبیر کرو، لیکن میں اللہ پر توکل کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا، اللہ کا پیغام، اور اللہ تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم کو پیدا کرے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں جا امرنا، جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود کو بچایا اور جو لوگ ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچایا، اور تلک عاد، فرمائی یہ قوم عاد ہے، جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور اس دنیا میں بھی لعنت کے مستحق اور آخرت میں بھی لعنت کے مستحق۔ اس کے بعد اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے سمجھایا اپنی قوم کو کہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، تمہیں زمین میں بسایا، تو اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ کہنے لگے یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، کہ تجھ سے تو ہم بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین کو سے ہٹا رہا ہے اور ہم تیری دعوت پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ اور پھر نوح ان سے جو ہے نشانی کا مطالبہ کیا، تو صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی اور کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو ہلاک مت کرنا، لیکن انہوں نے اس قوم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن مزے اڑاؤ، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ نجینا صالحا، ہم نے صالح کو بچایا، اور ہم نے اس عذاب سے صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو ایک زوردار آواز نے پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، ہلاک ہو گئے، جیسے اس میں کبھی رہے ہی نہیں تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، سنو قوم سمود نے بھی رب کی نافرمانی کی، الا بعدا لثمود، قوم سمود بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، حضرت ابراہیم پہچانتے نہیں ہیں، بھنا ہوا بچڑا لا کے سامنے رکھ دیا، انہوں نے کھایا نہیں، ہاتھ بھی نہیں بڑھایا، خوفزدہ ہوئے، تو بتایا کہ آپ خوفزدہ نہ ہوں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں اسحاق کی اور آپ کے اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی، ان دونوں کی خوشخبری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو بوڑھی ہو چکی تھی اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگے ہائے میری بدبختی، کیا اس عمر میں میرے اولاد ہوگی؟ تو فرشتوں نے کہا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہے ہو، اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہیں تم لوگوں پر، وہ بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔
پھر ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط پہ ترس آیا تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ ان پہ ترس نہ کھائیں، ہم لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچائیں گے۔ جب فرشتے انسانی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو قوم یہ سمجھ کے آئی کہ یہ انسان ہیں، بدکاری کی نیت سے آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ لوط علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں اور کہنے لگے آج کا دن تو بڑا سخت ہے، اور کہنے لگے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگے آپ کو معلوم ہے ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، کہنے لگے کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا کوئی بڑا خاندان ہوتا جو مجھے تمہارے شر سے بچاتا۔ اس موقع پر فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم اللہ کے فرشتے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے یہ قوم بھی تباہ ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کی بیوی بھی تباہ ہوگی، اور صبح کے وقت جو کہ عنقریب آنے والی ہے اس قوم کو ہم تباہ کر دیں گے۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے زمین کے نیچے کے حصے کو پلٹ کے اوپر کا حصہ بنا دیا، اور پھر آسمان سے پتھروں کی بارش بھی برسائی اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی مت کرو، جتنا حلال رزق تمہیں ملتا ہے اس پہ جو ہے وہ گزارا کرو، کیونکہ یہ بھی بہت ہے، تم قحط میں نہیں ہو۔ تو وہ قوم کہنے لگی یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ تمہاری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں یا آپ کی مرضی سے تجارت کریں، اپنے مال میں تصرف آپ سے ہم پوچھ کے بزنس کیا کریں۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، اور اللہ نے مجھے رزق حسن دیا ہے، حلال رزق دیا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں جو تبلیغ تمہیں کر رہا ہوں میں خود اس کی مخالفت کروں، میرے بس میں جو اصلاح ہے وہ میں کرتا رہوں گا۔ اور ایسا نہ ہو اے میری قوم کہ تم میری مخالفت کر رہے ہو تو کہیں تمہیں وہی عذاب نہ آ جائے جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو آیا تھا، اور قوم لوط تو تم سے دور بھی نہیں ہے۔ قوم کہنے لگی ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، آپ کمزور آدمی ہو، قبیلہ نہ ہوتا تو ہلاک کر دیتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرے قبیلے سے تم اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہو، اس کا واسطہ دے رہے ہو، اللہ کا واسطہ نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، جب عذاب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس کو ذلیل کرنے والا عذاب گھیر لیتا ہے، اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ جب اللہ فرماتے جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو بچا لیا، اور ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ظالموں کو ایک زوردار آواز نے آ گھیرا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کبھی اس میں رہے ہی نہیں تھے۔ الا بعدا لمدین، سنو اہل مدین بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، کما بعدت ثمود، جیسے اہل ثمود دور ہوئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، لیکن لوگوں نے فرعون کی مانی، فرعون کے جو قوم کے لوگ تھے موسیٰ کی نہ مانی، تو فرعون خود بھی ہلاک ہوا۔ اور فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، قیامت کے دن اپنی قوم کو لا کے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، اور برا ٹھکانہ ہے وہ۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، فرمایا یہ وہ بستیوں کے واقعات ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، ان میں بہت سی بستیاں ایسی ہیں جن کے نشانات اب بھی باقی ہیں، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ، دیکھو وہ اس طرح سے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بہت سخت ہوتی ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کا غیب ہے، غیب کی باتیں وہ سب وہ جانتا ہے، اسی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں۔ فَاعْبُدْهُ، لہذا اس کی عبادت کرو، اسی پر توکل کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اسی پارے میں سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کا زیادہ تر حصہ 13ویں پارے میں ہے، جس کا خلاصہ وہاں بیان کروں گا۔ جتنا حصہ یہاں پر ہے اس کا میں کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ یوسف کی ابتدا ہوتی ہے یہ کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، اور ہم آپ کو احسن القصص سنائیں گے، بہترین واقعہ سنائیں گے اس قرآن میں۔ اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا کہ میرے بیٹے یہ خواب دوسرے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ حسد کا شکار ہو کے نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ شیطان وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں اپنے والد سے، کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یوسف کو لے جائیں
اور جو ہے باغ میں اور جنگل میں گھمائے پھرائیں، کچھ کھیلے کودے گا، کچھ کھائے گا، آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے۔ اور پہلے سے وہ پروگرام بنا چکے تھے کہ والد کی توجہ یوسف کی طرف زیادہ ہے، لہذا ہم یوسف علیہ السلام کو کسی اندھے کنویں میں پھینک کے چلے آئیں گے۔ اور پھر شام کو روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ بھیڑیے نے آپ اے والد محترم، بھیڑیے نے ہمارے چھوٹے بھائی کو کھا لیا، اور ایک جھوٹا خون لگا کے قمیص بھی لے کر آئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارے لیے تمہارے نفس نے کوئی معاملہ گھڑ لیا ہے، ایسا نہیں ہے جیسا تم بیان کر رہے ہو، لیکن میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ آتا ہے، وہ بچے کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے، اور وہ نکال کے اس بچے کو جلدی جلدی سستے داموں مصر کے بازار میں فروخت کر دیتا ہے، اور بالآخر یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ خرید لیتا ہے، اور وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور بادشاہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کا اکرام کرو، یا تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے یا خدمت کے طور پر رکھ لیں گے۔ اس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں ٹھکانہ دیا۔ جوانی کی دہلیز پہ جب قدم رکھتے ہیں تو بادشاہ کی بیوی گناہ کی دعوت دیتی ہے دروازے بند کر کے، مگر یوسف علیہ السلام اپنا دامن بچاتے ہیں اور دروازہ کھول کے بھاگتے ہیں تو سامنے بادشاہ ہوتا ہے۔ تو بیوی الٹا یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیتی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا انتظام کیا کہ ایک بچے نے گواہی دی کہ بھئی اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ بیوی غلط ہے، بادشاہ کی بیوی غلط ہے، اگر پیچھے سے کرتا پھٹا ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو بیوی غلط ہے، کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ آگے بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے سے کھینچ رہی تھی ان کو، اور اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو پھر یہ غلط ہو سکتے ہیں۔ جب چیک کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کی قمیص کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، جو اس کی علامت تھی کہ بیوی نے آپ کو ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ بادشاہ کی عزت داؤ پہ لگ گئی۔ بادشاہ نے بیوی سے کہا اس معاملے کو دبا دے، یہاں پہ ختم کر دے، اور یوسف سے کہا کہ تم بھی چشم پوشی سے کام لو۔ لیکن یہ واقعہ پورے مصر میں پھیل گیا، اور مصر کی عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ دیکھو بادشاہ کی بیوی ہو کے ایک غلام پہ عاشق ہوتی ہے، خادم پہ عاشق ہوتی ہے، یہ تو بڑی اس کی یعنی اس کی جو ہے نا ذہنی سوچ اور ذہنی لیول بہت پس درجے کا ہے۔ جب بادشاہ کی بیوی نے اپنی بے عزتی محسوس کی تو اس نے اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کی دعوت، ان عورتوں کی دعوت کی جو اس طرح کے الزامات لگا رہی تھیں، اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ان کے بیچ میں سے گزر کے جاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام گئے ہیں، ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو آسمان سے نازل ہو گیا۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور میں اسے گناہ کی دعوت دیتی ہوں، یہ نہیں مانتا، تو اب اگر یہ نہیں مانے گا تو میں اس کو جیل میں بند کروا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے ان کی تدبیر کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں خسارے میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور بالآخر یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے، اور پھر طویل عرصے جیل کے اندر پڑے رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اچانک دو آدمیوں کو خواب آتا ہے، جیل کے قیدیوں کو۔ ایک کہتا ہے میں نے سر پہ چنگیری رکھی ہے خواب میں اور روٹیاں اس سے پرندے آ کے کھاتے ہیں، اور ایک کہتا ہے میں شراب نچوڑ کے پلا رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر سے پہلے تبلیغ کی، توحید سکھائی کہ دیکھو میں اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتا ہوں، ابراہیم اور اسحاق کو جو توحید پرست تھے، تو تم بھی توحید پر آ جاؤ، اور پھر ان کو خواب کی تعبیر سکھائی کہ ایک کو قتل کر دیا جائے گا اور پرندے اس کے گوشت سر سے نوچ کے کھائیں گے، اور دوسرے کو رہائی مل جائے گی۔ جس کو رہائی ملنے والی تھی اس کو کہا کہ تم بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا کہ ایک قیدی پڑا ہوا ہے، لیکن شیطان نے بھلا دیا، اور وہ رہائی کے بعد بھول گیا کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی تعبیر مجھے بتائی تھی۔ کچھ وقت کے بعد خواب میں آتا ہے، بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ نے درباریوں کو جمع کر کے تعبیر پوچھی، اور 7 خوشے جو ہے نا ہرے، وہ خشک خوشوں کو، گندم کے خوشوں کو کھا رہے ہیں۔ بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آیا، لوگوں سے تعبیر پوچھی تو درباریوں نے کہا یہ پراگندہ خیالات ہیں۔ تو اس موقع پر اس قیدی کو یاد آیا کہ مجھے بھی کسی نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے بھیجیں، جیل میں قیدی ہے جو تعبیریں بتاتا ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آیا تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ 7 سال قحط پڑا رہے گا، لہذا پہلے سے 7 سال تم مال کو اسٹور کر کے رکھو، پھر قحط پڑے گا جس میں یہ سارا مال ختم ہو جائے گا، اور پھر اگلے 7 سال بارشیں ہوں گی۔ بادشاہ نے بلایا یوسف علیہ السلام کو اور کہا کہ یہ تو بڑا زبردست یعنی خوابوں کی تعبیریں بتانے والا نوجوان ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب قاصد آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سے کہو کہ پہلے میری برات کا اعلان کریں کہ میں غلطی پر نہیں، میں نے اس کی بیوی
پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، اور میں اپنی برات کا اس لیے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے غیر بادشاہ کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ تو بادشاہ نے عورتوں کو جمع کر کے کہا کہ بتاؤ صحیح بات کیا ہے۔ سب نے بیک زبان کہا کہ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا نوجوان ہے، اور بیوی نے کہا میں نے ہی اس کو گناہ میں پر ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ 12ویں پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے احکام کو دل و جان سے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔